سيد الشهداء سلام عليك سبت خير الورى سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال الله سبحانه وتعالى إجلالا وإكراما لحبيبه الكريم رؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. شہنشین پر تشریف فرما مسجد ہادہ کے امام و خطیب عالی جناب مولانا محمد عبد القادر صدیقی صاحب قبلہ حفظہ اللہ، اور ایک اور عالم دین مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ کامل الفقہ جامعہ نظامیہ، اور معزز حاضرین و سامعین اکرام، اور خاص کر نوجوانان مجلس، ہمیں کا ہر ایک اس بات سے آگاہ و باخبر ہے کہ جن ایام مخصوصہ کو ہم گزار رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یقیناً یہ ایام ماہ محرم الحرام کے ہیں. جب یہ ایام مخصوصہ ہمارے درمیان میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، خاص کر مسلمانوں کے دل کربلائے معلیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی وابستگی وارفتگی کا اظہار کرتے ہیں. کوئی عملی انداز میں کرتا ہے، کوئی اپنے افعال کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی اپنے اعمال کے ذریعے سے کرتا ہے، کوئی آپ کی سیرت کے تذکرے کرتا ہے، کوئی آپ کے حسن و جمال اور آپ کی خوبصورتی کے تذکرے کرتے ہیں، کوئی آپ کے فضائل کا ذکر کرتا ہے تو کوئی آپ کے شمائل کا ذکر کرتا ہے، کوئی آپ کی نسبت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جو تھی اس کا ذکر کرتا ہے. اس طرح ہر ایک اپنی وابستگی کو آپ سے جوڑے رکھتا ہے اور اس کے ذریعے سے ایمانی حرارت میں اس کو تازگی نصیب ہوتی ہے اور ایمان میں اسے تقویت حاصل ہوتی ہے. یقیناً یہ آج یا کل کا مشغلہ نہیں ہے کہ ہم نے جس کو زمانے کے ساتھ ساتھ ان ایام کے اندر اس کو آغاز کیا ہو، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان شہزادوں کا تذکرہ اس وقت میں بھی کیا جب کہ یہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، ورنہ عمومی طور پر ہوتا یہ کہ انسان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طرز عمل کو اگر دیکھے تو وہ اچھے انداز کے ساتھ وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ پہچانتا ہے کہ جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا یا کرنے کا حکم دیا وہ ہمارے لیے یقیناً قابل تقلید بات ہے. لیکن عملی انداز میں اگر کوئی کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگر کر گزرے تو وہ ہمارے لیے ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کا ہم انکار قطعی طور پر نہیں کر سکتے. قبل اس کے کہ ان حضرات قدسیہ کی سیرت پر اور آپ کے چنندہ صفات جمیلہ پر کچھ روشنی ڈالوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کی اس کے متعلقات میں ایک دو باتیں گوشہ گزار کر کے پھر حسنین کریمین کی
سیرت اور شہداء کربلا کے رتبے، مقام اور مرتبے کو اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں شہداء کرام کی متعلقات میں اس بات کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یعنی تم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں یا اپنی عزیز ترین جان کو قربان کریں، انہیں تم مردہ گمان مت کرو، گمان بھی مردہ مت کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، انسان بس اوقات اپنے زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ جو وہم و گمان میں اگر کوئی چیز ہو تو وہ انسان اپنے زبان سے الفاظ اس کو جاری کرتا ہے، لیکن یہاں رب ذوالجلال اس بات کا امر فرما رہا ہے کہ زبان سے انہیں مردہ کہنا تو درکنار، انہیں اپنے وہم و گمان کے اندر مردہ بھی مت گمان کرو۔ کیوں؟ تو اس کے پس منظر کی طرف اگر ہم جائیں تو بات شہداء کی جو زندگی ہے وہ اچھے انداز کے ساتھ ہمارے اوپر اجاگر ہو جاتی ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کا اگر مختصر سا میں جائزہ لے لوں، یہ آیت اس وقت کی بات تھی جب شہداء احد، جو جنگ احد واقع ہوئی تھی مدینہ کی سرزمین پر، اس میں جو شہداء شہید ہوئے صحابہ کرام، اس کے بعد ہوا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو جنت میں اس مقام اور منزلت پر فائز فرمایا جہاں انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے خول کے اندر رکھا، ان کی روحیں پرندوں کے درمیان میں رکھی گئیں۔ جیسے ہمارے یہاں انسان جب سفر کرتا ہے ہوائی جہاز میں یا ہوا میں خلا میں جب سفر کرتا ہے تو پلین میں یا سواری میں جس طرح درمیان میں وہ رہتا ہے اور سواری اسے لے کر اڑتی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کے خولوں کے اندر یعنی ان کے درمیان میں ایسے رکھا کہ وہ جنت کے جس مقام پر چاہتے اڑتے پھرتے اور جنت کی تمام نعمتوں سے بہرور ہوتے اور جنت کی تمام نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے۔ جب انہوں نے اپنے آپ میں جب یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس رتبے، مقام اور منزلت سے سرفرازی فرمائی ہے اور وہ جنت کی ہر نعمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ان سے مکمل طور پر بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے رب ذوالجلال کے جناب میں یہ بات رکھی۔ شہداء احد نے جنت کی بات تھی تو انہوں نے یہ بات رکھی کہ مالک، ہمارے جو بھائی جو ابھی دنیا میں ہیں، جو حین حیات میں ہیں، زندگی میں ہیں، ہماری یہ حالت ان کو کون مطلع کرے گا؟ کون ان کو ہماری اس بات پر آگاہ و باخبر کرے گا کہ میں اس طرح یہاں پر جنت کی بیش بہا لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ یہ تمام چیزیں، یہ ہمارے جو حالات ہیں وہ ہمارے وہ بھائی جو ابھی سرزمین پر ابھی حین حیات میں زندگی میں ہیں ان تک کون پہنچائے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بات کہ جنت میں شہید ہو کر اگر بندہ پہنچتا ہے تو ایسے لمحات میں اللہ تعالیٰ ان پر جو عنایات فرماتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، تاکہ وہ ان نعمتوں کی وجہ سے رب کے جناب میں اپنی عزیز ترین جان کو قربان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، بڑھ چڑھ کر وہ جنگوں کے اندر آگے بڑھیں اور اپنی عزیز ترین جان کو قربان کر کے اسلام کی سربلندی کا ذریعہ بنے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سن لو، تمہارا یہ مشغلہ یعنی تمہارا یہ جو امور ہیں، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بھائیوں تک یہ بات پہنچے، کوئی اور نہیں، میں رب ہو کر تمہارے اس پیغام کو تمہارے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں، یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے یہ آیت کریمہ کو جس کو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور حکم فرما دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ کہنا تو درکنار، مردہ اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اپنے تفکر میں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، گمان بھی مت کرو۔ کیوں؟ فرمایا بل احیاء، کیونکہ وہ زندہ ہیں۔ رب فرما رہا ہے وہ زندہ ہیں، اور پھر کیسے زندہ ہے؟ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بود و باش یعنی کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ رب یہ فرماتا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون،
وہ رب ذوالجلال انہیں اپنے خانے کرم سے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، سیراب کرتے رہتا ہے، اس کا خانے کرم اس پر ہمیشہ نعمتوں کا ان پر نچھاور ہوتے رہتا ہے، رب کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے رہتے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن اس کا شعور اور احساس تم کو نہیں ہے، لہذا تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم ان کو مردہ گمان بھی مت کرو۔ مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، مردہ گمان کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کے بعد صحابہ کرام کا جذب اشتیاق شہادت کے لیے اور بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ اور یہی سبب ہے خلفائے راشدین مہدیین میں اگر ہم دیکھیں، حضرت صدیق اکبر آپ طبعی وصال فرمائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا دور 10 سالہ تھا، ہر انسان جانتا ہے شہادت کے لیے میدان جنگ میں جانا ضروری ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے، لیکن عمر کی دعا کیا ہوتی تھی؟ مالک تیری راہ میں مجھے شہادت دے اور تیرے حبیب کے شہر میں دے۔ صحابہ یہ دعا پر پریشان ہوتے تھے، عمر کیسی دعا ہے، شہادت مانگ رہے ہو اور وہ بھی حبیب کے شہر میں جہاں خون خرابہ قتل و غارت گری منع ہے، حرم جسے قرار دیا گیا ہے، یہاں تم دعا کر رہے ہو اور وہ بھی یہ دعا کہ شہادت ہو اور تیرے حبیب کے شہر میں ہو۔ وہ دعا ایسی مقبول ہوئی، مصلی رسول پر انہیں شہید کیا گیا، مصلی رسول پر وہ شہادت کے جام کو انہوں نے نوش کیا۔ تو حاضرین محترم، شہادت سے جب وہ مستفیض ہوئے تو پیچھے نہیں ہٹے اور وہ آگے بڑھتے رہے اور فرمایا کہ یہ شہادت یہ عام رتبہ نہیں، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اسی طرح خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے، آپ کو بلوایوں نے جس طرح گھیر کر آپ کو قتل کیا تھا، آپ کو جو شہید کیا تھا، رب ذوالجلال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مطلع فرما دیا کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، اور فرمایا کہ آپ کی چادر چھینی جائے گی، کھینچی جانے گی، لیکن آپ ایسے لمحات میں صبر استقامت کے ساتھ جمے رہنا اور اپنے قدم کو متزلزل ہونے نہیں دینا۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے وہ گھڑی ان کے لیے متعین فرمائی کہ جب وہ بلوایوں کے حملے میں جب شہید ہوئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیات کے اوپر ان کا خون جو جسم سے ظاہر ہوا تو ان آیات بینات پر گرا، جس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ جب وہ شہید ہوئے تو ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، حضرت امام حسن امام حسین کے والد بزرگوار جو کوفہ کی سرزمین پر تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں پہلے بتا دیے تھے شہادت ہونے والی ہے، کیسی؟ تو فرمایا وہ بھی شہادت کیسی ہوگی اس کے بارے میں فرما دیا تھا کہ سابقہ لوگوں میں سب سے بدترین قسم کا انسان وہ تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، جس کی ایک کی پاداش میں پوری قوم ہلاک اور برباد ہوئی تھی، اور فرمایا اس زمانے میں اے علی تیرا قاتل پورے قوم میں سب سے بدترین ہوگا۔ چنانچہ ہوا یہ، آپ اس وقت میں آپ کے امامے اور آپ کے رخ زیبا پر آپ نے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے تمہارے اوپر وار ہوگا۔ تو ہوا یہی کہ ابن ملجم کے ذریعے سے آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور حالت یہ ہوئی کہ سر سے وار ہوتا ہوا نیچے تک اترا، اسی میں آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک اس میں لہو لہان ہو گئی، لیکن زبان سے کیا کلمات جاری ہوئے؟ آپ فرماتے ہیں کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، یعنی شہادت ان کے یہاں عیب یا نقص نہیں تھی، کامیابی کی اعلیٰ قسم کی اگر کوئی دلیل تھی تو ان کے یہاں شہادت تھی۔ تو بر موقع جب ان پر حملہ ہوا تو وہ یہ اعلان کر بیٹھے کہ فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی حیات میں کامیاب اور سکسیس بنا دیا۔ چنانچہ حاضرین محترم، جب حضرت امام حسن کی باری آئی، جن کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے فرما دیا گیا تھا اور ہی نے حیات میں بتا دیے تھے، واقع معراج کی جو طویل حدیث ہے جس کے متعلقات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں داخل ہوئے اور وہاں کے ایک ایک چیز کو حضور نے مشاہدہ فرمایا، اور ان میں سے 2 محل کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر بھی فرمایا، جس کو محدث دکن علیہ رحمت و رضوان نے اپنی مائناس کتاب شہادت نامہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن وقت اتنی گنجائش نہیں رکھتا کہ ان تمام کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جائے، مختصراً ذکر کر کے آگے بڑھوں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر دیا گیا، ایسے لمحات میں آپ امام حسین کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ بھائی میرا جسم کا رنگ کیسا ہے، یعنی میرے جسم کی رنگت کیسی ہے، تاکہ میں تمہیں ایک حدیث بتلاؤں۔
تو فرمایا دیکھنے والوں نے کہ آپ کا جسم کا رنگ زرد ہو چکا ہے، یعنی ہرا ہو چکا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کیا ہے؟ تو آپ نے معراج کے وقت کی جو حدیث تھی اس کو آپ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تھے جنت میں معراج کے لمحات میں، تو ایک محل کو دیکھا تھا کہ جو ہرا تھا اور دوسرا لال تھا۔ بولے ہرا کیا ہے، لال کیا ہے؟ جب پوچھا گیا رضوان یعنی جنت کے داروغہ سے، تو فرمایا کہ یہ ہرا آپ کے بڑے نواسے حضرت حسن کے لیے ہے اور لال آپ کے چھوٹے نواسے امام حسین کے لیے ہے۔ بولے رنگ دونوں کے جدا گانا ہے، دونوں محلوں کے رنگ جدا گانا ہے، ایک ہرا ہے اور دوسرا لال ہے، لیکن محل دونوں عالیشان اور خوبصورت ہے، زمرد اور یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، بہترین موتیوں میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن کلر دونوں کے ایک جیسے کیوں نہیں، الگ الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو رضوان خاموش ہو گئے۔ داروغہ جنت جواب نہ بن پڑا کہ کیسے عرض کروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ دراصل بات یہ ہے، یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ آپ کے بڑے شہزادے کو زہر دے کر شہید کریں گے، جس کی وجہ سے ان کا جسم مبارک مکمل طور پر ہرا اور زرد ہو جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے محل کا کلر ہی وہ متعین فرمایا جب ان کا جسم جس طرح ڈھل جائے گا۔ اور یہ بولے یہ لال، بولے لال آپ کے چھوٹے شہزادے کے لیے ہے، امام حسین کے لیے۔ بولے وہ کیا ہوگا؟ تو عرض کیا گیا آپ کے بعد آپ کی امت کے لوگ انہیں جس طرح انہیں زہر دے کر شہید کریں گے، بالکل اسی طرح انہیں پیاسا رکھ کر ان کو شہید کریں گے۔ ان کے جسم سے اتنا خون بہے گا کہ پورا جسم لہو لہان ہو جائے گا۔ اس لالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے محل کا کلر بھی وہی منتخب فرمایا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ شہادت عام درجہ نہیں ہے، یہ رتبوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ مقام اور منزلت ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کا راستہ چلا جو انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ کون ہیں؟ تو رب ذوالجلال نے 4 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین، یہ 4 گروہ ایسے ہیں جو انعام یافتہ ہے۔ تو جو بندہ شہید ہوا، اپنے عزیز ترین جان کو رب کے جناب میں جو قربان کرتا ہے، تو وہ یوں ہی فنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے تذکروں کو اور اس کے زندگی کے حالات کو صبح قیامت تک کے باقی رکھتا ہے۔ وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ جو رب کو جس طرح یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تذکرے بھی ویسے ہی کرتا ہے۔ تو حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ شہداء کرام کے رتبے، مقام اور منزلت کو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر کئی آیات بینات میں ان کی خوبیاں اور خصائص کو ذکر فرمایا ہے، لیکن مختصراً یہ جائزہ تھا شہداء کرام کی حیات جاویداں کے بارے میں، کہ جو یہاں کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ان کی کیسی ہوگی اور کب تک ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مقام اور منزلت پر انہیں فائز فرمائے گا، اور کس طرح ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ وہاں پر نوازشات اور انعامات اور اکرامات فرماتا ہے۔ اور خاص کر شہید کی جسم سے جب روح پرواز کرتی ہے تو وہ جلوے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جس کو اپنے وہم و گمان میں نہیں لا سکتا۔ ایک صاحب جن کے اوپر بتلایا جاتا ہے کہ 100 کوڑے مارے جانے کا جن کے اوپر حکم دیا گیا تھا، 99 کوڑے مارے جانے تک وہ مسکراتے رہے، جب آخری کوڑا پڑا تو وہ تل ملا کر بے چین اور مضطرب ہو کر وہ رونا شروع کر دیے۔ بولے 99 کوڑوں پہ مسکراتے رہے اور لاسٹ میں آپ کے اوپر یہ وار کا اثر کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جب وار ہوتا تھا، جب کوڑے پڑتے تھے تو ایسے لمحات میں محبوب کا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا، وہ چہرے کو دیکھ کر اس کی لطف اندوزی کی وجہ سے یہ زخم یا یہ مار یا اس کا اثر کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ اثر میرے جسم پر وہ 99 کا کچھ نہیں ہوا۔ جیسا آخری پڑا محبوب کا چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تاب جو مار کے اب تک میں لا رہا تھا اب وہ مجھ سے نہیں ہو پایا۔ تو چنانچہ حاضرین محترم، ایک صاحب کے بارے میں یہ بھی بتلایا گیا، ایک نہیں 7 ایسے افراد تھے کہ جن کے اوپر کافروں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کو مکمل طور پر شہید کر دیا جائے۔ ایک کے بعد ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ خود آخری نمبر کے تھے۔ ہر ایک کو جب شہید کیا جانے لگا تو ایسے لمحات میں وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہیں اور حوریں ان کے یہاں ان کے انتظار میں کھڑی ہیں۔ جیسا ایک بندے کی روح نکلی، شہید ہوا، وہ روح اس کو لے کر جنت میں پہنچی۔ ایک روح غائب ہو گئی نگاہوں سے، ایک حور نگاہوں سے غائب ہو گئی،
اس کے بعد دوسرے پر حملہ ہوا، وہ شہید ہوا، دوسری روح آگے بڑھی اور اس کے جسم سے روح لے کر اس کو آگے بڑھ گئی، جنت میں پہنچ گئی۔ اس طرح یہ منظر بند آخر کا جو تھا وہ سب دیکھتا رہا، لطف اندوز ہوتا رہا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ جب میری باری آئی تو کسی بدبخت نے میری سفارش کر دی۔ وہ مناظر جو اب تک میں دیکھ رہا تھا نگاہوں کے سامنے کھلے ہوئے تھے، اب وہ سب کچھ ختم ہو گئے، پردے ڈھک گئے، اب وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے باقی نہیں رہا۔ تو حاضرین محترم، جب جسم سے روح پرواز کرتی ہے، ہر انسان کی جان ملک الموت نکالتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ روح قبض کرتا ہے چاہے انسان جہاں بھی رہے، لیکن شہید کی روح کوئی اور نہیں، رب ذوالجلال قبض کرتا ہے، اپنے جلوے اس پر بکھیرتا ہے، وہ جلووں میں رب ذوالجلال کے ایسے گم ہو جاتا ہے، نہ تلوار کی ضرب اس پر محسوس ہوتی ہے، نہ نیزے کے برچے اس کے پر محسوس ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رب کے جلووں میں گم ہو کر اپنے عزیز ترین جان کو ایک نہیں 100 مرتبہ اس پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ شہداء کا رتبہ، یہ مقام اور منزلت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا ہے، لیکن شہید یہ یوں ہی نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان حسنین کریمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں منتخب فرما لیا، اور شہید یہ دیگر انبیاء کرام بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو دیگر انبیاء پر رتبے، مقام اور منزلت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ رکھا ہے، لیکن جو دیگر انبیاء شہید ہوئے ان میں بعض ایسے بھی تھے جن کی روحوں کو اللہ تعالیٰ شہادت، یعنی ان کی قوموں نے جب انہیں شہید کیا تو وہ شہادت سے جب لطف اندوز ہوئے، تو اگر ہمارے نبی یہ رتبے پر اگر فائز نہ ہوتے تو دیگر انبیاء کے مقابل میں ہمارے نبی کے اندر ایک چیز کی کمی رہ جاتی کہ وہ شہید نہیں ہوئے اور دیگر انبیاء شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے پہلے تو وعدہ فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، یعنی پروردگار عالم اعلان فرماتا ہے کہ اے حبیب ہم آپ کو لوگوں سے صیانت اور حفاظت میں رکھیں گے، لیکن شہادت کا رتبہ بھی دینا ہے، لیکن شہادت کا منزلت پر فائز بھی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 2 تنوں کا انتخاب فرمایا، 2 جسموں کا انتخاب فرمایا، ان میں سے ایک حسن اور دوسرے حسین ہے۔ اور حسن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شبیہ تھے، اور امام حسین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، ان دونوں کا انتخاب کر کے وہ جو شہادت کا رتبہ، منزلت جو دیگر انبیاء کو نوازی گئی تھی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ کہ بظاہر شامل نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن آپ کے نواسوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رتبے کو اسی طرح بلند بالا فرمایا۔ اور یہی وجہ اور یہی سبب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حین حیات میں، ان کے بچپن سے ان کے آخری لمحات تک، جب تک حضور کے یہاں یہ تھے، ان کے تذکرے کرتے اور ان سے وابستگی، وارفتگی کا اظہار کیا کرتے۔ چنانچہ حاضرین محترم، انہی ایام میں جب کہ ابھی یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، حسنین کریمین ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کی بات ہے، ام الفضل بنت حارث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی جان حضور کے پاس حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن بہت بھیانک قسم کا خواب ہے، میں کتراتی ہوں، جھجک ہے مجھے کہ بتاؤں تو معلوم نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ بولے حضور نے فرمایا، خوابوں کی تعبیر سے بھی آگاہ باخبر تھے، رب ذوالجلال میں علم کان وما یکون، سب کچھ آپ کو نوازا تھا۔ فرمایا کہ کیا چیز ہے بتائیے تو صحیح آپ۔ تو آپ نے فرمایا، عرض کرنے لگی چچی جان کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ آپ کے جسم سے علیحدہ کیا گیا اور میری گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ خواب دیکھی تو میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور ہڑبڑا کر پریشان ہوں، جب سے دیکھی اور پریشان ہوں کہ کیسے آپ کو آ کر ذکر کروں، لیکن رہا نہیں گیا، بے چین اور مضطرب ہو کر آپ کے سامنے آ کر میں نے عرض کر دیا۔ حضور مسکرائے، تبسم فرمائے اور بولے یہ خوشی کی بات ہے۔ بولے یا رسول اللہ، آپ کے جسم کا میں نے دیکھا خواب میں آپ کے جسم کا ایک عضو، ایک حصہ نکال دیا گیا اور میری گود میں ڈال دیا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مبارک بات ہے۔ بولے ہاں یقیناً اچھی چیز ہے، یہ اچھا خبر ہے، خوشخبری والا یہ خواب ہے۔ بولے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ فاطمہ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اور فرمایا غلامن کے الفاظ ذکر کیے، یعنی بیٹا تولد ہوگا۔ جنس کیا ہے، جنڈر کیا ہے، وہ بھی جانتے تھے، اور بتایا کہ اولاد ہوگی، اور اولاد میں اولاد نرینہ یعنی بیٹا ہوگا، اور وہ تمہاری گود میں پرورش کے لیے دیا جائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ ابھی پیدا نہیں ہوئے،
پیدا ہونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ خوشخبری بشارت دے رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جب پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ چیز تھی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، تحریک کی جاتی ہے۔ تو کائنات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہتر کوئی اور ذات، کوئی اور شخصیت تو ہے ہی نہیں۔ جب امام حسن پیدا ہوئے، امام حسین پیدا ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالراس آپ نے اذان کہی ان کے کانوں میں۔ سب سے پہلے کلمات بچوں نے سنے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان سے کلمات اذان اور اقامت کے سنے، اور حضور نے ان کی تحریک فرمائی۔ شہد اور کھجور وغیرہ کا جو ہمارے یہاں کا جو نظم ہے، حضور نے اپنے لعاب دہن سے لگا کر ان کو لگایا۔ تو حاضر محترم، سب سے پہلی غذا کائنات کے اگر بچوں کو ملی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن ہے۔ تو ذرا غور کریں، جن کی پہلی غذا حضور کا لعاب دہن ہو، کیا ان کی زبان سے بے ساختہ تخت و تاج کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے؟ یہ وہم و گمان میں بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حاضرین محترم، تحریک ہوئی، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس ان دونوں کا حقیقہ فرمایا۔ ان کے نام حضرت علی نے کچھ اور رکھے تھے اپنے چچاؤں کے ناموں پر، لیکن حضور نے ان کے دونوں نام بدل دیے۔ امام حسن کا نام کچھ اور تھا، حضور نے حسن رکھا، اور چھوٹے شہزادے جب پیدا ہوئے تو ان کا نام حسین رکھا۔ امام حسین شعبان اور ہجرت کے 5ویں سال یہ سرزمین مدینہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جیسا پیدا ہوئے ان دونوں کے نام حضور نے بنفس نفیس رکھے۔ تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ حضور کا جو زمانہ تھا وہ عربی النسل عرب تھا۔ عرب میں ایک سے ایک نام ملتے ہیں، لیکن تاریخ عرب میں اٹھا کر دیکھیں، ان دو شہزادوں سے پہلے کبھی کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا۔ لوگ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ یہ نام کہاں سے ہے؟ بولے یہ انتخاب یہاں کا ہے ہی نہیں، یہ نام بھی یہاں کے نہیں ہیں، رب ذوالجلال نے جنت سے ان کے نام بھی بھیجے ہیں۔ تو ذرا غور کریں کہ ان کا رتبہ، مقام اور منزلت کیا ہوگی۔ رب نے ان کے ناموں کا انتخاب فرمایا، اور کسی کو یہ مکمل طور پر سوجھ بوجھ ہی نہیں دی کہ ان کے پہلے کبھی کسی اور کا نام یہ ہو، کبھی کسی کا نام نہیں تھا ان سے پہلے۔ عرب باوجود اس کے ان کے یہاں نام پورے عربی میں ہوتے تھے، لیکن یہ سوجھ رب نے کسی کو نہیں نوازی، چنانچہ یہ نام اوپر سے آئے۔ اس کے بعد ہوتا کیا تھا، یہ دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتہائی چہی تھے، انتہائی قریب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے انتہا وابستگی وارفتگی۔ چنانچہ جس طرح میں نے حضور کی چچی جان کا واقعہ ذکر کیا، اسی طرح اسی قبیل کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اتنا بے انتہا چاہتے، پسند فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہے، اور عمومی طور پر جبرائیل جب انسانوں کی شبیہ میں جب آتے تو دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل اور صورت میں آتے، ایک صحابی رسول۔ تو ایسے لمحات میں سیدھا آئے حسنین کریمین، بالکل شہزادے ہیں، چھوٹی سی ہے، کم عمر ہے، ایسے لمحات میں سیدھا دحیہ کلبی سمجھ کر ان کی گود میں سوار ہو گئے، اور ان کے قمیص کے جیبوں میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ نہیں پہچانتے کہ یہ کون ہے، تم کون ہو یہ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، یہ تمہارے ساتھ کچھ ناشائستہ حرکت کر رہے ہیں، تم انہیں ہٹا دو اپنے یہاں سے، بچوں کو میرے طرف کر دو۔ حضور سے جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ یہ بچے ہیں، جو کر رہے ہیں کرنے دیں مجھے، میں بس اس سے محظوظ ہو رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں جو بچے کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے جیبوں میں کیوں ہاتھ ڈال رہے ہیں، میرے قمیص کے جیبوں کی طرف ان کے ہاتھ کیوں بڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، دراصل جبرائیل تم آئے ہو دحیہ کلبی کی شکل میں، اور دحیہ کلبی یہ صحابی جب بھی آتے تو ان بچوں کے لیے میوہ لے کر آتے تھے، وہ اس میوے کو تمہارے جیب میں تلاش کریں۔ بولے یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو جنت کا میوہ حاصل کر دوں، تو جنت کا میوہ وہیں پر حاصل کر دیا گیا۔ تو بات اتنے پر ختم نہیں ہوئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو کنارہ کش کر رہے تھے، ہٹانا چاہ رہے تھے۔ یا رسول اللہ بچے جو کر رہے کرنے دیں، کیوں؟ میں تو وہ ہوں کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، بلکہ کئی راتیں ایسی بھی گزری ہیں، ان کی والدہ آپ کی چہیتی صاحبزادی خاتون جنت جب تہجد کے بعد جب راحت کے لیے تھوڑی دیر استراحت کے لیے جب لیٹتی تھیں، آنکھ لگتی اور یہ بچے جھولے میں ہوتے، زیادہ وقت کا فرق نہیں ہے، جب جھولے میں ہوتے ایسے لمحات میں قریب ہوتا کہ یہ رونے والے ہوتے، لیکن رب کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جبرائیل بچے جھولے میں روئیں، اور ان کی ماں جو ابھی رات بھر عبادت کر کے لیٹی ہے اور ان کو کسی طرح کے رنجش ہو اور وہ نیند میں خلل ہو کر وہ اٹھ جائے، جبرائیل جاؤ سدرۃ المنتہا سے بچوں کا جھولا جھلاتے رہو جب تک کہ وہ آرام نہ کر لیں۔ یا رسول اللہ یہ خدمت
رب نے مجھے حکم کے ذریعے سے دی ہے، میں نے کئی مرتبہ راتوں کے اوقات میں یہ ان کے والدہ کے آرام میں خلل نہ ہو، ان کے جھولوں کو جھلانے کا میں نے کام کیا ہے۔ آج اگر یہ بچے میری گود میں کھیل رہے ہیں تو یہ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جن کی خدمت گزاری جبرائیل کرے تو ذرا غور کرے کہ ان کا رتبہ، مقام اور منزلت کیا ہوگا۔ ہم اندازہ کر سکتے، قطعی طور پر ہم نہیں کر سکتے۔ تو حاضرین محترم، یہی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب میں ان کا رتبہ، مقام اور منزلت کیسا تھا، اور رب انہیں کیسا اپنے یہاں محبوب گردان کر رکھا تھا۔ بات طویل ہو نہ ہو، مختصر سی بات ایک ذکر کر کے درمیان میں آگے بڑھوں۔ یہ دونوں شہزادے جب کچھ لکھنے پڑھنے کی جب عمر کو پہنچے تو ایسے لمحات میں محدث دکر نے بڑی طویل روایت ذکر کی ہے، لیکن مختصر اس کا ذکر کر دوں کہ تاکہ ان کا رتبہ حضور کے پاس، جبرائیل کے پاس، رب کے پاس کیا ہے وہ واضح ہو جائے۔ الغرض یہ کہ دونوں نے تختیوں کے اوپر کچھ رقم لکھا، کچھ لکھا، تحریر کر کے لے کر آئے اور سیدھا آ کر حضرت علی جو آپ کے والد گرامی ہیں ان کے پاس رکھی بات، اور فرمایا کہ بابا جان ہم دونوں نے کچھ لکھ کر لایا ہے، ان میں سے کسی ایک ہینڈ رائٹنگ کو آپ بیسٹ قرار دیں، یعنی اچھی رائٹنگ، دونوں میں اچھی کون سی رائٹنگ ہے آپ اس کا سلیکشن کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ چہیتے نواز ہیں، حضرت علی نے فرمایا اگر ایک کے بارے میں اگر میں ڈیسیشن دے دوں یہ اچھی ہے تو دوسرے کی رنجیدگی ہوگی، اور دوسرے کی رنجیدگی وہ بھی مجھے گوارا نہیں، بیٹا یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر امی جان کے پاس جائے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس جائے، وہ وہاں پہنچے، بولے امی جان ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ منتخب کریں کہ سب سے بہترین کون ہے۔ تو ماں نے کہا کہ ایک کی بھی آسودگی دیکھی نہیں جاتی تو کیا کیا جائے، بولے یہ فیصلہ میں بھی نہیں کرتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اپنے نانا جان کے پاس جائیں، تختی لیے حضور کے پاس حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بات رکھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ایک کو کہہ دوں بہتر، دوسرے کو آسودگی ہے، دوسرے کی آسودگی وہ بھی مجھے دیکھی نہیں جاتی، تو لہذا کیا کیا جائے، بولے یہ فیصلہ میں بھی نہیں کرتا۔ پھر کون، بولے جبرائیل آئیں گے، بولے جبرائیل، بولے مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا جو کام آپ نہیں وہ میں بھی نہیں کر سکتا، مجھ سے بھی برداشت یا گوارا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک کی آنکھ میں بھی آنسو کا ایک بوند یا قطرہ بھی آ جائے، مجھ سے بھی نہیں ہوگا۔ بولے پھر کون، بولے رب ذوالجلال فرمائے گا اس کا فیصلہ۔ چنانچہ بات چلی تھی یہاں سے وہ پہنچی ساتوں آسمانوں پر، رب ذوالجلال فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم فیصلہ کرتے ہیں اس کا، جبرائیل جنت سے میوہ لو، ایک سیب لے لو اور اوپر سے چھوڑ دو اور کہو کہ یہ اعلان کر دو کہ جس کی تختی پر یا جس ورق پر جا کر وہ گر جائے اس کی ہینڈ رائٹنگ سب سے بہترین ہے۔ چنانچہ دونوں تختیاں زمین پر رکھ دی گئی اور اوپر سے آسمان سے سیب چھوڑ دیا گیا جنت سے، اب وہ نیچے گرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال نے سیب کو حکم دیا، اے سیب فیصلہ کچھ ایسا ہو کہ کسی کی رنجیدگی مجھے گوارا نہیں، کسی ایک کا بھی اگر فیصلہ ہوگا تو دوسرے کی افسردگی مجھے گوارا نہیں، مجھے پسند نہیں، فیصلہ ایسا ہو کہ بچے دونوں بھی خوش ہوں۔ سیب اوپر سے ایک آیا، نیچے گرنے سے پہلے وہ آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو کر دونوں پر گرا، آدھا آدھا بالکل آدھے آدھے میں کٹ کر وہ دونوں تختیوں پر آدھا آدھا بن کے گرا، دونوں بچے خوش ہو گئے۔ یہ فیصلہ ایسا تھا کہ نہ علی کر سکے، نہ فاطمہ، نہ حضور، نہ جبرائیل، بلکہ رب ذوالجلال نے اپنے طور پر اس طرح فرمایا۔ تو جن کی آسودگی نہ رب کا منظور، نہ جبرائیل کو، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، نہ کائنات کے کسی کو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ معرکہ کربلا کے اندر یہ تمام چیزیں رونما ہوئی۔ تو حاضرین محترم، مختصر یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بندہ کامل ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتا ہے، ایک بندہ کامل ہوتا ہے اور دوسرا ناقص ہوتا ہے۔ ناقص مطلب ناتمام، کامل یعنی کمپلیٹ یعنی مکمل طور پر رب کا محبوب اور چنندہ۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ وہ کامل جو بندہ ہوتا ہے اس کو رتبے، مقام اور منزلت کو بلند و بالا کرنے کے لیے بس اوقات یہ جو ناقص جو انسان ہوتا ہے اس کو کچھ اتھارٹیز دیتا ہے یا کچھ اختیارات دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ چڑھ کر ایسے کام کرتا ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا مینشن پورا ہوتے جا رہا ہے اور اس کو اس کامل بندے پر قربان کر دیتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس دور کا جو سب سے بڑا جو دشمن تھا وہ فرعون تھا۔ فرعون ناقص تھا اور موسیٰ علیہ السلام کامل تھے۔ ہوتا کیا تھا، وہی چیزیں ہوتی رہیں جو فرعون چاہتا تھا، ایک کے بعد ایک وہ کام ہوتے رہے۔ اس کے ارمان اور امید رب پورے کرتا رہا تاکہ ان کے رتبے کو بلند بالا کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود تھا، وہ جو چاہتا ہوتا رہا، یہاں تاکہ وہ مراحل ہوتے رہیں تاکہ اس کے ذریعے سے
حضرت خلیل کا رتبہ منزلت اور بلند ترین ہوتا چلا جائے۔ اسی لیے بالکل اسی طرح بلا تشبیہ بلا مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی چاہتا تھا کہ ادھر امام حسین کا رتبہ مقام اور منزلت بلند سے بلند ترین ہو۔ اسی لیے دشمنان اسلام کے جو حربے تھے یا ان کے جو پروگرام تھے یا ان کے جو منشے تھے وہ ایک ایک کر کے پورے ہوتے چلے گئے۔ تو حاضرین محترم، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ناقص کو کامل پر قربان کر دیا، جس کی وجہ سے بظاہر ان کے مناسک جو تھے یا ان کے جو پروگرامنگ تھے وہ ایک ایک کر کے پورے ہوتے چلے گئے۔ تو حاضرین محترم، یہ تمام کا جو پس منظر ہے مختصراً یہ کہ جس طرح ہمارے یہاں فی زمانہ یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، تو یاد رہے قطعی طور پر یہ بات ناممکن ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جن کے گھر میں آپ نے پرورش پائی ہو وہ تخت و تاج کے لیے آگے بڑھے۔ یہ بات قطعی طور پر انسان وہم و گمان میں نہیں لا سکتا، لیکن جو تاریخ سے بے بہرے ہیں وہ اس طرح لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو اسلام سے بالکل جس کا کوسوں دور تک تعلق نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے یہ واقعہ کربلا اسلام کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اسلام سے وابستگی کا ایک ذریعہ ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آخر میں یہ مشتاق خوشخبری سنائی، ایک آدھ دو چار نہیں بلکہ کئی آزمائشوں کے اندر تم کو گھیرتے چلے جائیں گے۔ جب سب پر ثابت قدم رہو گے تو اس کے بعد کامیابی تمہارا مقدر کرے گی۔ وہ کس طرح؟ وہ رتبہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی حین حیات میں فرمایا تھا، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت کے سردار ہونے کے لیے، وہ پوزیشن تک رسائی کے لیے، وہ رتبے مقام اور منزلے تک پہنچنے کے لیے کئی سخت ترین مراحل سے گزرنا تھا۔ تو اس کا مختصراً کچھ الفاظ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں تاکہ ہم کو یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا اس کے پیچھے اسباب تھے، اس سے ہم آگاہ و باخبر ہو جائیں۔ عمومی طور پر ان ایام مخصوصہ کے اندر عمومی طور پر ہمارے یہاں ذکر کیا جاتے رہتا ہے، لیکن مرور زمانہ اور حوادثات زمانہ اور وقت کے گزرتے گزرتے کچھ چیزیں نسیہ منسیہ بھی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ ہمارے ذہن میں اثر بھی ہو جائے۔ چنانچہ حاضرین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام حین حیات میں واضح فرما دیے تھے کہ میرا یہ لخت جگر، یہ کرب و بلا کی جو زمین ہے اس مقام پر یہ بے آہ و مددگار شہید کیا جائے گا۔ امت کو تلقین فرمائیں اگر تم ان ایام میں ہو تو ایسے لمحات میں تم میرے لخت جگر کی ساتھ دینا، ان کی حمایت اور نصرت میں رہنا۔ ذرا غور کریں، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ شہزادے اگر تخت و تاج کے لیے اگر آگے بڑھتے تو کیا حضور یہ تعلیم دیتے، یہ تلقین کرتے کہ ان کی حمایت کرنا، ان کی نصرت کرنا؟ تو جو بات ان تک جا رہی ہے وہ یہاں نہیں رکتی، وہ حضور تک جا کر رکتی ہے۔ تو اسی لیے ڈائریکٹ نہیں صحیح، انڈائریکٹ حضور پر وہ اشکال پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے گمان سے نکال دیں۔ اور یہی نہیں، حضور کئی مرتبہ وہ مقامات کا ذکر فرمائے، وہاں کی مٹی کو حضور نے پیش کیا اور بتا دیا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ یہ شہزادہ میرا شہید ہو چکا ہے۔ تو یہ شہادت کے واقعات کیوں رونما ہوئے، کیوں واقعہ کربلا رونما ہوا، مختصراً اس کی طرف توجہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ